اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد اکبر۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جب میں کلاس پڑھا رہا تھا، ہمارا جو اس دن لیکچر تھا وہ سمندروں کے بارے میں تھا۔ تو جب کلاس اینڈ ہونے لگی تو ایک بچے نے سوال کر لیا کہ سر یہ سمندر میں جو برمودا ٹرائی اینگل ہے یہ کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس دن کیونکہ اختتامی لمحات تھے تو میں نے بچوں کو ایک اسائنمنٹ دے دی۔ میں نے کہا بچوں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ آپ نے خود سے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کچھ پڑھ کے لانا ہے، بھئی یہ کیا چیز ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پھر ڈسکشن کریں گے پوری۔ تو نیکسٹ ڈے جیسے ہی ہمارا پیریڈ شروع ہوا تو میں نے بچوں سے جو ہے نا باری باری پوچھنا شروع کر دیا کہ بیٹا بتائیں آپ نے کیا معلومات حاصل کی ہیں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں۔ تو ایک بات پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچوں کے پاس ہمارے پاس جو معلومات حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے جو ہمارے ایکسیس میں ہے اس ٹائم، وہ ہمارا مطلب انٹرنیٹ ہی ہے۔ اور انٹرنیٹ میں جو سوشل میڈیا وہ زیادہ ہے، مطلب ہے جس میں یوٹیوب اور فیس بک آ جاتا ہے۔ باقی اگر ہم ویکیپیڈیا کی بات کریں کیونکہ وہ انگلش میں ہے تو بچے وہاں نہیں جاتے، وہ زیادہ تر جو معلومات ہم لیتے ہیں وہ یوٹیوب سے زیادہ ہم اس کو پریفر کرتے ہیں۔ تو بچوں نے بھی ظاہر ہے انہیں یوٹیوب کا ہی سہارا لینا تھا معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگلے دن جیسے ہی کلاس شروع ہوئی تو جب میں نے میرے پوچھنے پہ ہم بچوں کے جو جوابات ہیں انہوں نے مجھے بڑا حیران کیا کہ وہ موسٹلی جو جوابات تھے وہ تہمات پر مشتمل تھے، سنی باتوں پہ، مسٹریز بھی۔ جب میں نے یوٹیوب پہ دیکھا برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں تو ایسا ہمارے جو موسٹلی جو یوٹیوبر ہیں جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ زیادہ تر بغیر پڑھے لکھے یا پڑھے لکھے بھی ہیں، معلومات کی کمی، یا میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں انہوں نے ویوز حاصل کرنے کے چکر میں اس میں انتہائی مطلب ایسی باتیں کی ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اب کون سی باتیں تھیں جو بچوں نے کی ہیں، اور وہ سوال میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچہ کہہ رہا تھا سر برمودا ٹرائی اینگل سمندر میں وہ علاقہ ہے جہاں جس میں سے اس جگہ سے یا اس کے اوپر سے بھی نہ بحری جہاز گزر سکتے ہیں نہ ہوائی جہاز گزر سکتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز اس جگہ سے گزرے وہ چیز سمندر میں غرق ہو جاتی ہے۔ تو ایسا اب دنیا میں کون سا علاقہ ہے جہاں سے مطلب ہے کوئی چیز نہیں گزر سکتی؟ تو یہ بالکل تہم پرستی ہے۔ اسی طرح ایک اور بچے نے کہا جی سر برمودا ٹرائی اینگل وہ ایریا ہے جہاں پہ وقت جا کے رک جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی بحران، بھئی آج کے دور میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں گھڑیاں کام نہیں کرتی؟ وہ ساری تہمات سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اگر کوئی سیٹلائٹ تصویر بھی کھینچے، ہم اگر کسی کیمرے سے تصویر کھینچ لیں تو وہ جو فلم ہے جو تصویر ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہاں سے کوئی تصویر ہی نہیں کھینچ سکتا۔ اور اسی طرح یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے جہازوں کے گزرنے پہ، بحری جہازوں کے گزرنے پہ پابندی ہے۔ یہ بچے جیسے جیسے یہ جوابات دے رہے تھے میری حیرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بھئی آخر کیوں اس طرح سے مطلب ہے ہم ہی ساری ان تہمات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج کے اتنے ترقی یافتہ دور میں۔ تو اسی طرح ایک اور بچے نے کہا کہ ہم نے دیکھیں ان باتوں کے اندر جو سائنٹیفک باتیں تھی، جو حقیقت ہے، جو عیاں ہیں، جس میں کوئی چیز نہیں ہے چھپی ہوئی، ہم نے اس کو زبردستی ان میں مذہب کا ٹچ دے دیا ہے، مذہبی رنگ جو ہے نا اس کو دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے یوٹیوب پہ سرچ کی دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ پتہ نہیں ویوز کے چکر میں یا کسی کے چکر میں ہم اپنی نئی نسل کو کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں نے تو یہی چیزیں یہیں سے ہی سیکھنی ہیں جو ہم ان کو بتائیں گے۔ جب وہ یوٹیوب کھولیں گے اردو میں دیکھیں گے اس طرح کی باتیں ہیں تو ان کے ذہن میں تو یہی باتیں آئیں گی۔ انہوں نے پھر خاص سائنٹیفک تھیوریز کے بارے میں سوچنا ہے، وہ تو انہی تہمات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو ایک بچہ کہہ رہا تھا سر کہ دجال جو ہے نا برمودا ٹرائی اینگل میں دجال نے اپنا محل تعمیر کرایا ہوا ہے، وہ اسی جگہ چھپا ہوا ہے اور مناسب وقت میں وہ باہر آ جائے گا۔ تو اس طرح کی تہمات سے بھری باتیں مطلب ہے ہر بچہ کر رہا تھا۔
हाँ चंद बच्चे थे जो साइंटिफिक थे, जो मतलब है जिनका बैकग्राउंड पढ़े लिखे लोगों की फैमिली के साथ था, तो वो हकीकत जो सही है बरमूदा ट्रायंगल के बारे में वो बातें भी कर रहे थे। तो आज की सारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह हट के एक जो बिल्कुल ऑथेंटिक मालूमात हैं, और बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करूंगा भाई ये जो ट्रायंगल है बरमूदा ट्रायंगल ये क्या है, क्या वाकई ये जो सारी बातें इसके साथ मंसूब की जाती हैं हकीकत से इनका कुछ ताल्लुक है कुछ ना कुछ, या बिल्कुल ये सरासर झूठ हैं। और ये जो बातें की गई हैं कि वहाँ पे जो हादसात रूनमा हुए हैं कि वहाँ से गुजरते हुए बहरी जहाज़ों का गुम हो जाना, हवाई जहाज़ों का गुम हो जाना, फिर उनके बारे में थोड़ा सा भी कोई सबूत ना मिलना, तो इनका हकीकत से क्या ताल्लुक है। अगर ये ऐसा हुआ है कि वहाँ बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं, हवाई जहाज़ गुम हो जाते हैं, फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी जो है ना बातें इंशाल्लाह मैं आज आप इस वीडियो के तवज्जो से आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह जब ये आप सारी वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी नस्लों को, आप जब देख रहे हैं अपने बच्चों को ये समझाने के काबिल हो जाएंगे बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है और हकीकत से इसका कितना ताल्लुक है। पहले ये बात करते हैं कि ये खुद साख्ता बरमूदा ट्रायंगल वाक़ई कहाँ है, ये कहाँ मौजूद है और इसको ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। वो इलाका जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है वो एक तकून यानी ट्रायंगल की शक्ल में बनता है। इसके एक सिरे पे बरमूदा मौजूद है, दूसरे सिरे पे फ्लोरिडा और तीसरे सिरे पे पोर्ट रिको मौजूद है। फ्लोरिडा और पोर्ट रिको ये अमेरिका के इलाके हैं। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में वाक़ है। इस इलाके की पुरअसरारियत यानी मिस्ट्री का जो आगाज़ है वो 1492 में हुआ जब कोलंबस इस इलाके से गुज़रा। कोलंबस ने यहाँ कुछ हैरान कुन चीज़ें देखीं जो उसके मुताबिक पुरअसरार थीं, क्योंकि उन दिनों साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी और मीडिया भी इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था कि इन बातों को कवर किया जा सके। तब ये जो जगह थी, ये इलाका था, ये पुरअसरार हैसियत हासिल कर गया। कोलंबस ने इस समंदर में आग के गोले देखे जो आसमान से इसके अंदर गिर रहे थे। आज के दौर में हमें पता है ये चीज़ें नॉर्मल हैं। आसमान से गिरती ये जो आग रात को नज़र आती है इनको शहाबे साकिब कहा जाता है। बाज़ दफ़ा इन शहाबे साकिब का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ये आग के गोले की तरह नज़र आते हैं। दूसरे नंबर पे कोलंबस कहता है कि उसका कंपास जिससे डायरेक्शन सिमत का पता लगाया जाता है, इस जगह उसने काम करना छोड़ दिया। तो इसकी वजह भी यही है कि बाज़ जगहों पे मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से ऐसा मुमकिन है। कोलंबस के बाद ये इलाका पुरअसरारियत की चादर में चला गया। इसकी पुरअसरारियत में उस वक्त इजाफ़ा हुआ जब 5 दिसंबर 1945 में फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 अमरीकी जंगी जहाज़ जो तरबियती मिशन पर थे अचानक गायब हो गए। इस मिशन को फ़्लाइट 19 कहा जाता है। और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि इन 5 जंगी जहाज़ों को ढूंढने के लिए, इनकी तलाश के लिए एक और मिशन रवाना किया गया, एक और जहाज़ रवाना किया गया ST-49, तो वो भी गायब हो गया 2 घंटे बाद। फ़्लाइट 19 के जो 5 जहाज़ गायब हुए इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पायलट की गलती की वजह से वो सिमत भूल गया और समंदर में काफ़ी दूर भटकता रहा और दूर निकल गया। उनका जो ऑयल है वो ख़त्म हो गया और ये 5 जहाज़ समंदर में डूब गए, तबाह हो गए। और दूसरा मिशन ST-49 जो इन 5 जहाज़ों की तलाश में निकला था वो भी तकनीकी ख़राबी की वजह से तबाह हुआ और उसको तबाह होते हुए एक बहरी जहाज़ के अमले ने देखा था और उसका मलबा भी मिल गया था। अब ये जो कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से और इस समंदर से कोई बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ नहीं गुज़रता, तो ये बिल्कुल गलत है।
روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں ہوائی جہاز اور بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، بلکہ یہ روٹ کافی زیادہ مصروف ہے، یہاں سے باقی جگہوں کی نسبت زیادہ فلائٹس گزرتی ہیں، اور ظاہر ہے جب کسی جگہ سے زیادہ ٹریفک گزرے گی تو وہاں حادثات بھی زیادہ ہوں گے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل پر وہاں سے گزرتے ہوئے کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، گھڑیاں رک جاتی ہیں، وقت رک جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ غلط ہے۔ وہاں سے گزرنے ہوئے کسی جہاز کا کمپاس خراب نہیں ہوتا، جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں کسی کی گھڑیوں میں ٹائم نہیں رکتا، تو یہ ساری فرضی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے اگر کوئی سیٹلائٹ بھی کوئی تصویر بنا لے یا کوئی کیمرے سے تصویر بنا لے تو اس کی فلم صاف ہو جاتی ہے، تصویر نہیں بن سکتی، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ بلکہ یوٹیوب پہ آپ جائیں تو آپ کو کئی ویڈیوز نظر آئیں گی برمودا ٹرائنگل کی، وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، شپس گزرتے ہیں، وہ وہاں سے ویڈیو بھی بناتے رہتے ہیں، تو یہ سارا کچھ غلط ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس جگہ کو بہت زیادہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یہاں دجال کا محل ہے، دجال یہیں پہ موجود ہے اور وہ یہیں سے نکل کر دنیا میں آئے گا۔ کبھی کہا جاتا ہے اس جگہ یاجوج ماجوج موجود ہیں۔ یہ سب غلط اور من گھڑت باتیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اس کو اپنے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو غیر مسلم فوراً سوال اٹھائیں گے، جی دکھائیں کہاں ہے یہ دجال کا محل سمندر میں، کہاں یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں دنیا کا چپا چپا ویزیبل ہے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں اگر ہم کریں گے تو ہماری اپنی سبکی ہوگی اور ہم اس کا کوئی نہیں دے پائیں گے۔ ہمیں ایسے موضوعات پر باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کے بارے میں ہمارے پاس علم نہ ہو۔ دجال کون ہے، کہاں پہ موجود ہے، یاجوج ماجوج کہاں پہ ہیں، یہ غیبی باتیں ہیں اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے کہ وہ کب ان کا ظہور ہوگا اور کب وہ اس دنیا میں آئیں گے۔ ہمیں ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے اور اس کے اندر سے روزانہ کی بنیاد پہ کئی ہوائی جہاز اور بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو حادثہ کوئی پیش آ جائے تو یہ قدرتی بات ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے سمندری حصوں میں بہت سے بحری جہازوں کو حادثات پیش آئے ہیں اور کئی ایک کا نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ پرانے دور کو چھوڑیں، پچھلے دنوں ملیشیا کی فلائٹ MH370 دوران پرواز لاپتہ ہو گئی اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ، اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ اب میں آپ کو چند ایک وجوہات بتاتا ہوں جس سے بحری جہاز تباہ ہوتے ہیں، پھر آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اسی برمودا ٹرائی اینگل میں یہ جو بحری جہاز ہیں یا جو ہوائی جہاز ہیں وہ کیوں تباہ ہوتے ہیں۔ بحری جہازوں کے تباہ ہونے کی بڑی وجہ ہریکینز، جنہیں ہم سمندری طوفان کہتے ہیں، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹراپیکل سائیکلون جو سمندروں میں رونما ہوتے ہیں وہ بھی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی بڑی وجہ ہیں۔ اور بعض اوقات جغرافیائی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بعض جگہ سمندروں کی گہرائی کم ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے بحری جہاز کیچڑ میں دھنس جاتے ہیں۔ اور سمندروں میں بعض جگہوں پہ وولکینک ایرپشن یعنی آتش فشانی کے عمل کی وجہ سے میتھین گیس پیدا ہوتی ہے جب پہاڑ پھٹتے ہیں، لاوا اگلتے ہیں۔ اگر بحری جہاز کے نیچے یہ عمل وقوع پذیر ہو جائے تو اچانک میتھین گیس کے نکلنے کی وجہ سے اس جگہ فورس آف بوئنسی یعنی قوت اچھال بالکل ختم ہو جاتی ہے اور بحری جہاز فوراً غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہر جگہ یکساں ہوں، چاہے وہ برمودا ٹرائی اینگل میں موجود سمندری حصہ ہو یا کسی اور سمندر میں۔
یہ حادثات ہر جگہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل سے ان کو جوڑنا سراسر غلط ہے۔ تو معزز ناظرین، بتائیں کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اور یہ معلومات؟ امید کرتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا پاؤں کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ کہ یہ جو برمودا ٹرائی اینگل ہے یہ کیا چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بھی آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے تاکہ ان کے اندر ایک سائنٹیفک جو اپروچ ہے وہ ڈیولپ ہو، ہم ان جو توہمات ہیں ان سے پیچھا چھڑا سکیں۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اور اگر آپ اس طرح کی معلوماتی اور تفریح کی جو متعلق جو ہماری ویڈیو وقتاً فوقتاً ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو میں نے یہ ساری تھیوریز آپ کو بتائی ہیں، یہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے، یہ کیسے ڈیولپ ہوئی، اور اس طرح آپ اس کے بارے میں اب کیا سوچتے ہیں اور پہلے کیا سوچتے تھے، تو کمنٹ میں لازمی آپ نے بتانا ہے۔ بہت جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔